وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا، ان آیات میں میاں بیوی کے احکامات کو بیان کیا گیا۔ پہلے والی آیات میں خواتین کے خاص ایام کے جو احکامات تھے ان کو بیان کیا۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت کی جو رسم تھی، ہم بستری کے ترک کرنے پہ جو قسم تھی، اس کے احکامات کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد طلاق کے احکام، کیونکہ طلاق معمولاً اس کا سرچشمہ غم و غصہ، لڑائی جھگڑا، احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، تو فوری طور پہ اجازت نہیں دی خواتین کو شادی کرنے کی، بلکہ 3 مرتبہ حیض سے جب پاک ہو جائیں اس کے بعد ان کو اجازت دی ہے۔ ممکن ہے اس عرصے میں ان کے شوہر پشیمان ہو جائیں، بعض دفعہ ممکن ہے ان کو اپنی اولاد کی فکر ہو، اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہوں، بعض دفعہ ان کے لیے ثابت ہو جائے کہ ان کی بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ممکن ہے بعض باتوں کے سننے کی وجہ سے، بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے انہوں نے طلاق دی ہو، لہذا صبر کرنے کا کہا ہے کہ اس دوران ممکن ہے شوہر رجوع کر لے، اور اگر رجوع کرتا ہے تو وہ سزاوار ہے نئی شادی سے کہ خاتون اسی کی طرف رجوع کرے۔ البتہ یہ احکامات جو بیان کیے گئے یہ رجی طلاق کے ہیں۔ ایک شریعت میں اور فقہ میں طلاق رجی ہے اور ایک طلاق بائن ہے۔ جو طلاق بائن ہوتی ہے اس کے احکامات آگے آئیں گے، اس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ رجی طلاق جو ہے اس کے احکامات ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں 229 میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 دفعہ ہے، 2 مرتبہ ہے۔ مرہ مفرد ہے اور اس کا تثنیہ ہے مرتان، 2 مرتبہ۔ 1 مرتبہ طلاق دی ہے آپ نے، عدت میں شوہر رجوع کر سکتا ہے، پھر اس نے طلاق دی ہے، عدت میں رجوع کر سکتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ طلاق دی ہے اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، لہذا فرمایا الطلاق مرتان، 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا ان 2 مرتبہ میں جب وہ رجوع کرتا ہے تو امساک ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں ٹھہرا لینا، اس کو روک لینا، اس کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھانا۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یا اچھے انداز میں، معمول کے مطابق، معاشرے کی جو روایات ہیں، جو روٹین ہے اس کے مطابق، یا اس کو رکھے
اور تصریح باحسان، یا احسان یعنی اچھے انداز میں، یا اس کو چھوڑ دے، اس کو طلاق دے کے رخصت کر دے۔ بہت خوبصورت، امساک کے ساتھ معروف کا لفظ ہے، طلاق کے ساتھ احسان کا، کیونکہ معروف اور معمول سے بڑا مرتبہ احسان کا مرتبہ ہے۔ اور طلاق جب دیتے ہیں افراد تو معمولاً مشکلات پیش آتی ہیں، معمولاً لڑائیاں پیش آتی ہیں، دو خاندانوں کے تعلقات وہ خراب ہوتے ہیں۔ لہذا تصریح ویسے کسی چیز کو آزاد چھوڑ دینا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو طلاق دے کر اس خاتون کو آزاد چھوڑ دیں، اس کو طلاق دے کے رخصت کر دیں، لیکن احسان کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ جب آپ الگ ہو رہے ہیں تو اچھے انداز میں الگ ہوں، پھر لڑائی کے ذریعے، پھر تعلقات کو خراب کرنے کے ذریعے ایسا نہ ہو کہ طلاق کے ذریعے جو جدائی ہوتی ہے، دو افراد ممکن ہے وہ سال سال اور مرتے دم تک ایک دوسرے سے گفتگو نہ کریں، اور بہت سارے موارد میں دیکھا گیا دو خاندان آپس میں قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن طلاق کے نتیجے میں وہ پھر کبھی مل کے نہیں بیٹھے۔ لہذا قرآن نے بہت خوبصورت فرمایا، اور تصریح باحسان، یا اچھے انداز میں خوبصورت طریقے سے اس کو آزاد کر دیں، کیونکہ آگے بیان ہوگا بعض خواتین کی طرف رجوع کرتے تھے، خصوصاً جاہلیت میں بہت زیادہ تھا، طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے، طلاق دیتے تھے پھر رجوع کر لیتے تھے، نہ اس کو اپنے حقوق دینے ہیں اس خاتون کو، نہ اس قابل وہ رہے کہ وہ آگے شادی کر سکے، ضرر پہنچانے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے۔ لہذا فرمایا رکھو اگر اس کو تو اچھے انداز میں، تکلیف کی خاطر نہ ہو، تم اس کو، تمہارا ہدف یہ نہ ہو کہ اس کو اذیت دو، کہ یہ آگے۔ اور آج بھی بعض ایسا ہے، بعض حتیٰ اس سے جدائی اختیار کر لیتے ہیں لیکن اس کو طلاق نہیں دیتے، کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اگر طلاق دی تو یہ کہیں اور شادی نہ کر لے، یعنی نہ اس سے تعلقات قائم کرتے ہیں نہ اس کو طلاق دیتے ہیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا، اور حلال نہیں ہے تمہارے لیے، شوہروں کو مخاطب قرار دیتے ہوئے فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم لے لو اس میں سے جو کچھ تم نے ان کو دیا تھا، جو خواتین کو آپ نے دیا تھا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ ایک تو بڑی وضاحت ہے اس میں، جو سب سے اہم مصداق ہے وہ حق مہر کی طرف اشارہ ہے۔ جو حق مہر آپ نے دیا تھا وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے تعلقات قائم کیے ہیں میاں بیوی کے، تو اب اس کے بعد شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جب طلاق دیتا ہے تو حق مہر واپس لے لے۔ لیکن اس میں ممکن ہے یہ بھی ہم اس سے سمجھ سکیں، کیونکہ جو تم نے دیا ہے، ممکن ہے ہم یہ بھی استفادہ کر سکیں کہ جو ان گزشتہ سالوں میں، گزشتہ ایام میں جو چیزیں تم نے بیوی کو دی، اعلیٰ ممکن ہے گفٹ کے طور پہ یا اور کوئی چیز اس نے دی ہے، تو اب یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اب ساری چیزیں، بالآخر جب تم اب چھوڑ رہے ہو تو جو اوپر حصے میں بیان کیا اچھے انداز میں، لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں واپس کریں، ممکن ہے وہ چیزیں اس کے پاس اب نہ ہوں، تو اس سے تعلقات اور زیادہ بگڑتے ہیں۔ حق مہر تو مسلم ہے اور فقہ میں بھی بتایا گیا کہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن اس آیت سے ممکن ہم یہ بھی استفادہ کر سکیں کہ جو کچھ اس نے دیا ہے ان ایام میں وہ اچھا نہیں ہے کہ اب پھر وہ واپس لے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہا تھا وہ واپس نہیں لے سکتا، ہاں مگر یہ کہ یہ دونوں خوف زدہ ہوں، دونوں یہ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ اکٹھا رہنے کی صورت میں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، یہ واجبات الہی کو انجام نہیں دے سکیں گے، یہ حرام سے نہیں بچ سکیں گے۔ یعنی دونوں کے مسائل اگر اس طرح سے ہو جائیں، البتہ اس میں بھی بعد والی آیت میں ایک قرینہ ہے، بعد والے حصے میں، کہ جب یہ محسوس کرتے ہیں اور خاتون الگ ہونا چاہ رہی ہے، جس کو ہم نے کہا تھا طلاق بائن کہتے ہیں، اور خاتون اپنا حق مہر معاف کرنا چاہتی ہے، تو اس صورت میں اگر خاتون اپنا حق مہر اس کو دے اور اپنی جان چھڑا لے تو اس صورت میں شوہر لے سکتا ہے، کیونکہ اسی حق مہر سے وہ آگے کسی اور خاتون سے شادی کر لے، کیونکہ اس صورت میں خاتون چاہ رہی ہے شوہر سے الگ ہو، تو وہ کچھ دے کے اس سے جدا ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے، اس صورت میں شوہر لے اس سے حق مہر۔ لہذا فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ،
اوپر والے حصے میں فرمایا اگر ان دونوں کو خوف ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم نہیں کر سکتے، اس صورت میں لے سکتا ہے۔ اب اگلے حصے میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، جمع کا صیغہ ہے، اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تم محسوس کرو، تمہیں یہ خطرہ محسوس ہو کہ تم اللہ کی جو حدود ہیں اس کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ یعنی پورے خاندان والوں کو یہ پتہ چل رہا ہے، پورے معاشرے یہ محسوس کر رہا ہے کہ اب ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پہلے یہ تھا کہ فقط ان دونوں کے ذہن میں یہ چیز آئی، اب وہ مسائل یہاں تک بڑھ چکے ہیں کہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جدا ہونے میں بہتری ہے۔ فلا جناح علیہما، تو یہاں دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہ، اس میں خاتون فدیہ کے طور پہ دے، یعنی طلاق خلع لینا چاہتی ہے خاتون، یہاں پہ وہ حق مہر کو اس کا بدلہ دے دے کہ میں اپنی جان چھڑانا چاہ رہی ہوں، یہ لے کے تو وہاں پہ لے سکتا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کو کراس نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ متوجہ کیا بار بار اس مسئلے کو طلاق کے احکامات میں، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی معین کی ہوئی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے، کراس کر جاتا ہے، تو یقیناً وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد یہاں اس آیت میں 2 طلاق کی بات تھی، اب اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے کو اس آیت میں 230 نمبر آیت میں بیان فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اور اگر وہ تیسری مرتبہ طلاق دے دیتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ تیسری مرتبہ بھی وہ رجوع کر سکتا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہ کس صورت میں؟ اگر یہ چاہتا ہے کہ اسی خاتون سے دوبارہ یہ شادی کرے، دوبارہ اس کو اپنے گھر لے کے آئے، اب اسلام نے اس کے لیے سزا معین کی ہے تاکہ یہ کھیل نہ بنے یہ کام، طلاق دو پھر رجوع کرو، طلاق دو پھر رجوع کرو۔ لہذا اسلام نے کہا ہے کہ اب جب تک یہ خاتون کسی اور مرد سے شادی نہیں کرے گی اور جب تک وہ طلاق نہیں دے گا، اس کی عدت پوری نہیں ہوگی، اس وقت تک تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ تیسری طلاق کے بعد کا یہ حکم ہے۔ البتہ فقہ جعفریہ میں بعض دوسرے مذاہب میں ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہی کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، تو یہ 3 طلاقیں شمار ہو جائیں گی۔ لیکن فقہ جعفریہ میں ایک مرتبہ جو طلاق دیتا ہے اس میں اگر 10 بار بھی کہہ دے تو وہ 1 طلاق شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد رجوع، پھر طلاق، پھر رجوع، پھر اگر طلاق دیتا تو یہ تیسری طلاق شمار ہوگی۔ لہٰذا یہاں پہ ایک اور محلل کی ضرورت ہے، ایک اور فرد سے شادی کرے گی اور وہ اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرے گا، یہ در حقیقت سزا ہے پہلے والے شوہر کو کہ تو نے اللہ کی احکام کی ناقدری کیوں کی ہے، تو نے کیوں مذاق اڑایا الہی احکامات کا۔ لہٰذا اب وہ اس سے تعلقات قائم کرے گا، اب وہ جب طلاق دے گا اور اس کی عدت پوری ہوگی وہ تم سے شادی کر سکتی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر دوسرا شوہر طلاق دیتا ہے تو پھر ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اگر رجوع کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے شوہر کے لیے یہ تھا حق کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، اب بیوی کی بھی مرضی ہے، وہ اگر رجوع کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک، نہیں کرنا چاہتی تو اس کی مرضی ہے۔ اور یہاں پہ اب دوبارہ نکاح کی ضرورت ہے جب 3 طلاقوں کے بعد جدائی ہو گئی۔ ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کا گمان یہ ہے کہ ہم اللہ کی حدود کو، کیونکہ شادی کا مطلب اور ازدواجی زندگی کا فقط اپنے ہوائے نفس کو اور ہوس سرانی اس کو پورا کرنا نہیں ہے، اگر اللہ کی حدود کو قائم کر سکتے ہیں، ان کا یہ گمان ہے تو پھر رجوع کر سکتے ہیں، یعنی نکاح کریں گے اور شادی کر سکتے ہیں دوبارہ۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یبینھا لقوم یعلمون، یہ بیان کرتا ہے اس کو خدا کھول کھول کے بیان کرتا ہے ان کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ احکامات کتنے اہم احکامات ہیں اور ان حدود کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم نے ان کو کراس نہیں کرنا۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم الہی حدود کو کراس نہ کریں اور ان کی پاسداری کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔